بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایمان کی صفتیں ہیں۔ ایمان مفصل ہے اور ایمان مجمل ہے، یعنی مسلمان جب انسان اسلام لاتا ہے تو اس پر یہ واجب ہے کہ یہ ساری چیزوں پر ایمان اس کا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ ایمان مفصل ہے۔ پہلی آمنت باللہ، یعنی ایمان لائے اللہ پر ایمان لانے کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اور جس کا ایمان اللہ پر نہیں اس کا ایمان نہیں، یعنی اللہ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں، قرآن حمید میں اپنی صفات بھی بیان کر دی کہ میں نے یہ چیزیں بنائی ہیں، آسمان بنایا، یہ ساری زمینیں بنائیں اور دن رات بنائے، یہ ساری چیزیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری صفات ہیں، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی یعنی ہر چیز کو بیان فرما دیا قرآن حکیم میں کہ کس طرح سے اللہ کو ماننا ہے، اللہ پر ایمان اس لیے لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں بنائی، اس کے علاوہ کوئی معبود ہو نہیں سکتا، نہ کسی نے کوئی چیز بنائی ہے نہ بنا سکتا ہے۔ تو اس میں ایمان مفصل آ گیا۔ آمنت باللہ، ایمان لایا اللہ پر، ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر بھی، اور کتبہ اور اس کے کتابوں پر بھی، اور رسولہ اور رسولوں پر بھی، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر بھی، والقدر خیر اور تقدیر پر اچھی پر، وشر اور بری تقدیر پر، من اللہ تعالیٰ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، من اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے ہیں جو بلند و برتر ہے، والبعث بعد الموت اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ یعنی یہ مختصر ایمان ہے کہ اس میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں جا سکتا، نہ نکل سکتی ہے، یعنی کسی چیز پر بھی ایمان نہ لائے گا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو آگے ایمان مجمل آ رہی ہے۔ آمنت باللہ، ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا جیسا کہ وہ ہے، باسمائی اپنے ناموں سے ظاہر ہے، صفات ہی اور اس کی صفتیں جو ہیں وہ بھی بتائیں تمہیں۔ دن رات بناتا ہے، سورج چاند ستارے اس سے چلتے ہیں، آسمان بھی اس میں بھی کوئی شگاف نہیں، وہ بھی رب تعالیٰ نے بنا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو آمنت باللہ، ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا باسمائی جیسا کہ اس کے ناموں سے ظاہر ہے، اور صفات ہی اور اس کی صفتوں سے، قبلت جمیع احکام ہی، اور پھر میں نے قبول کیے جمیع احکام، اس کے سب حکم، اقرار کیا باللسان، زبان کے ساتھ، و تصدیق بالقلب، اور پھر اس کی میرے دل نے بھی گواہی دی، یعنی دل بھی میرا یقین پر ہو۔ تو دل بھی یقین پر ہونا چاہیے اور زبان بھی جو کہے وہ اس پر آدمی پکا رہے، یعنی جب تک اقرار نہ کرے گا، اقرار باللسان ہے، زبان سے اقرار نہ کر سکے گا، تو تصدیق بالقلب، اور دل بھی اس کا تصدیق کرے کہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ ملائکہ بھی، یہ سب چیزوں پر ایمان اس لیے ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات آتے ہیں وہ فرشتے لاتے ہیں، جبرائیل امین، تو باقی ملائکہ بھی اللہ کی اس میں رہتے ہیں، اس کے احکام کو تعمیل کرتے ہیں۔ اور کتابوں پر بھی، رسول ہی اور اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لانا، اس لیے کہ وہ ہمارے پاس جو بھی کچھ آ رہا ہے وہ رسولوں کے ذریعے آتا ہے۔ رسولوں پر جبرائیل امین لاتے ہیں فرشتے، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مر رہے ہیں لوگ، والقدر خیر ہی اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی، من اللہ تعالیٰ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، والبعث بعد الموت، اور اس کے بعد ہمیں پھر اٹھایا بھی جانا ہے اور ہم سے سوال جواب بھی ہونے ہیں، اس لیے کہ ہمیں رب تعالیٰ نے شعور بھی دیا ہوا ہے اور پھر بینائی بھی دی ہوئی ہے، عقل بھی دی ہوئی ہے، اچھائی برائی کا سمجھ دے دی۔ تو اچھائی برائی بھی ہم پر ظاہر کر دی رب تعالیٰ نے کہ یہ بری باتیں ہیں، اچھائیاں بھی بتا دی۔ تو جو انسان اچھائیاں پر قائم رہے گا، شیطان کی شر سے بچنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی
اللہ کی مدد سے ہی بچ سکتا ہے، تو وہ اللہ کی پناہ لیتا ہے کہ مجھے شیطان کی شر سے محفوظ فرما یا رب۔ تو یہ ان چیزوں پر عمل کرنے سے انسان ایمان اس کا مکمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایمان مکمل نہیں ہوتا کہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور اس کے بعد موت کے بعد اٹھائے جانے پر اور پھر سوال جواب بھی ہونا، اس کا ہمیں ہمارے اعمال کا حساب بھی دینا ہے کہ ہم نے کیا کیا کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دے دی، عقل دے دی۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے فرما دیا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور قرآن کریم میں سب مثالیں بیان فرما دی رب تعالیٰ نے، اسی لیے کہ یہ سچی کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی کلام نہیں۔ اور اس میں بھی یہی پہلی بات ہے کہ پہلی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، بن دیکھے ایمان، یعنی اللہ کو ماننا کہ وہی ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب ہو نہیں سکتا، کیونکہ کسی نے کوئی چیز بنائی نہیں، کسی کے اختیار میں کوئی نہیں، نہ اپنی موت پہ اختیار ہے، نہ کسی کو اپنی زندگی پر اختیار ہے، نہ بیماری پر اختیار ہے، نہ اس کو کسی اپنی اولاد پر اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اس پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق دے اور ہدایت بھی دے اور ہم پر فضل بھی فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول اللہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔